بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ طاغوتی قوتوں کی طرف سے ہماری نوجوان نسل کے دل و دماغ سے تعمیری سوچ کو ختم کرنے کے لیے آئے روز مختلف سازشیں اور مختلف ہیلے کیے جاتے ہیں۔ ان سازشوں کے تحت ایسی ایکٹیویٹیز ہماری نوجوان نسل میں پھیلا دی جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ تعمیری جتنی بھی سرگرمیاں ہیں ان ساری چیزوں سے، تعمیر و ترقی سے متعلق سوچ سے بالکل کٹ کر ان منفی سرگرمیوں میں، اس طرح کے معاملات میں وہ مبتلا ہو جائے۔ اور اسی سازش کے تحت ہماری نسل میں بلو ویل جیسی گیمز یا پب جی جیسی گیمز کو متعارف کرایا جاتا ہے۔ ماضی میں بلو ویل گیم کے نقصانات کی وجہ سے اکثر دنیا کے ممالک میں اس پر پابندی لگی، اور تقریباً اسی سے ملتی جلتی ایک اور گیم اس وقت پوری دنیا میں بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، جسے پب جی کا نام دیا گیا۔ اس کے نقصانات میں سب سے بڑا نقصان وقت کا بے جا ضیاع ہے کہ بغیر کسی دنیاوی، دینی یا جسمانی فائدے کے اس میں ہمارا وقت ضائع ہو جاتا ہے، اور اس کو کھیلنے والا ہر ایک چیز سے زیادہ اہم اس کو سمجھتا ہے کہ اس کو کھیلا جائے، اس کو وقت دیا جائے۔ والدین، بہن بھائی، گھر بار، دوست احباب، ان ساری چیزوں سے، اس کی پڑھائی سے، ان سارے معاملات سے زیادہ اسے اس گیم سے متعلق فکر ہوتی ہے۔ پھر اس گیم کا ایک اور بڑا نقصان کہ ہماری نفسیات پر یہ بڑی بری طرح ہماری نفسیات کو اپنے قابو میں کر لیتی ہے۔ ہم اس طرح کے ماحول میں، اس طرح کے معاملات میں اور اس کے سحر میں ہم مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہم گیم میں جو چیز دیکھتے ہیں کہ حملہ کیا جا رہا ہے، قتل و غارت کی جا رہی ہے، باقاعدہ جتھے کی صورت میں حملہ کیا جا رہا ہے، گروپ بنا کر مار دھاڑ کی جا رہی ہے، تو یہ ساری چیزیں ہمارے مزاج میں آ جاتی ہیں۔ نفسیاتی طور پر یہ ساری چیزیں ہمیں اپنے سحر میں مبتلا کر دیتی ہیں، اور اپنی ذاتی زندگی میں بھی اگر ہمارے ساتھ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو وہ ایک مزاج بنا ہوا ہے کہ اگر میرے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کرے گا، میرے ساتھ کوئی کسی طرح سے اس طرح کے معاملات کرنے کی کوشش کرے گا تو میں اس کو یہ کر دوں گا، میں اس کو اسی کیفیت میں اس کے ساتھ پیش آنے کے لیے ایک مزاج بن جاتا ہے۔ اور اگر اس گیم کو چھڑانے کی کوشش کی جاتی ہے تو پھر اس گیم کا سحر جو ہمارے اوپر طاری ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے ہم اپنی جان لینے سے بھی گریز نہیں کرتے، یعنی ہم اس قدر مسحور ہو جاتے ہیں اور اس قدر نفسیاتی طور پر اس کے شکنجے میں آ جاتے ہیں، اور اس کو چھوڑنے کی وجہ سے ہم اس قدر دباؤ کا اور تناؤ کا شکار ہو جاتے ہیں، فرسٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ پھر ہمیں اپنی جان لینے سے بھی ہم کتراتے نہیں ہیں۔ اور اس کی واضح مثال کچھ دن پہلے لاہور شہر میں یکے بعد دیگرے 2 بچوں نے صرف اس وجہ سے اپنی جان لے لی کہ ان کے والدین نے فورس کر کے ان کو یہ گیم چھڑائی، اور دباؤ کو برداشت نہیں کر پائے، اس فرسٹریشن کو وہ برداشت نہیں کر پائے اور انہوں نے اپنی جان لے لی۔ اسی طرح پڑوس ملک ہندوستان کا اگر جائزہ لیں تو وہاں اس طرح کے کیسز کئی رپورٹ ہوئے، اور ان میں ایک کیس تو یہ تھا کہ ایک بچے نے اپنے والد کا گلا دبا کر اس کو قتل کر دیا۔ وجہ یہ تھی کہ اس کے والد نے بائی فورس اس سے وہ گیم چھڑوائی تھی، اور اسی طرح کئی بچوں نے خودکشیاں کی۔ یہ ساری چیزیں اور اس راہ پر چلانے والے بچوں کو ہم ہیں۔ ہم نے بچوں کے ہاتھ میں گیجٹس لے کے دے دیے، موبائل، لیپ ٹاپ ہے، ٹیبلٹ ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے اپنے بچوں کو پرووائڈ کی ہیں۔ لیکن ان ساری چیزوں کے ذریعے ہمارا بچہ کہاں کہاں جا رہا ہے، کن کن مشاغل میں ہے، کیا کیا اس کی مصروفیات ہیں، کیا کیا اس کی تعمیری یا منفی ایکٹیویٹیز ہیں، ہم نے یہ جھانکنے کی اور جانچنے کی کبھی کوشش نہیں کی۔ ہم یہ کوشش نہیں کرتے کہ ہمارا بچہ جو ہر وقت اپنے ہاتھ میں موبائل لے کے بیٹھا ہے تو یہ کیا کر رہا ہے، کہاں کہاں اس کے رابطے ہیں، کیا کیا اس کی ایکٹیویٹیز ہیں، کن کاموں میں وہ اپنا قیمتی وقت صرف کر رہا ہے، جو اس کی زندگی کا سب سے گولڈن پیریڈ ہے، وہ کہاں صرف کر رہا ہے، کہاں خرچ کر رہا ہے، اور اس چیز کے، اس موبائل کے استعمال کے اس بچے کے کردار پر کیا منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ اور ہماری آنکھیں تب کھلتی ہیں جب پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ رب العالمین نے یہ ذمہ داری ہمیں عطا فرمائی ہے۔ قرآن کریم میں
واضح طور پر ارشاد خداوندی ہے کہ یا ایھاالذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نار، کہ تم اے ایمان والو تم خود بھی دوزخ کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ خود بھی نماز کی پابندی تو کرنی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی تلقین کرو، حکم دو اور اس پر جمے رہو، ڈٹے رہو۔ اور حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص راعی ہے، نگہبان ہے، اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ہماری رعایا کون سی ہے؟ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری رعایا تمہارے بیوی بچے ہیں، تمہارے گھر کے ماتحت افراد ہیں، یعنی ان کے بارے میں تم سے کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سوال کیا جائے گا۔ اور پھر دوسری حدیث میں تو اس سے واضح فرمایا کہ تمہاری اولاد ہی تمہارے لیے جنت ہے اور تمہاری اولاد ہی تمہارے لیے دوزخ ہے۔ یعنی اگر اولاد کی صحیح معنوں میں تعلیم و تربیت کی تو وہ دنیا میں بھی عزت و افتخار کا باعث بنے گی اور آخرت میں بھی عزت و افتخار کا باعث بنے گی۔ اور اگر تعلیم و تربیت میں کوتاہی کا، تساہل کا مظاہرہ کیا تو دنیا میں بھی ذلت و رسوائی اس اولاد کی وجہ سے ہمیں برداشت کرنی پڑتی ہے، اور آخرت میں تو اس سے کڑا معاملہ ہوگا۔ قرآن کریم میں اسی سے متعلق فرمایا کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر نعمتوں کے بارے میں اس دن سوال کیا جائے گا، اور نعمت اولاد بھی سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ آج ہم اپنی آنکھیں کھولیں، اپنے بچوں کے شب و روز کے معاملات میں جھانکنے کی اور جانچنے کی کوشش کریں، خدا نہ خواستہ ہمارا بچہ ان منفی سرگرمیوں میں اگر مصروف ہے، ہم اس کو چھڑانے کی کوشش کریں قبل اس کے کہ بہت دیر ہو جائے اور ہمارا بچہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں دکھ اور درد کا باعث بنے۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا